بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہا. اما بعد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ: ربما كان الدواء داء والداء دواء وربما نصح غیر الناصح وغش المستنصح وإياك والاتكال على المنى فإنها بضائع النوك والعقل حفظ التجارب وخير ما جربت ما وعدك بادر الفرصة قبل أن تكون غصة. ليس كل طالب يصيب ولا كل غاعب يؤوب ومن الفساد إضاءة الزاد ومفسدة المعاد. ولكل أمر عاقبته سوف يأتيك ما قدر لك. التاجر مخاطر ورب يسير أنمى من كثير. لا خير في معين محين فلا في صديق ضنين. سائل الدهر ما ذل لك قعوده. صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. سامعین و ناظرین کرام، حسب دستور سرنامہ کلام میں مولائے کائنات امیر المؤمنین کے مکتوبات میں سے مکتوب نمبر 31 کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. مولائے کائنات فرما رہے ہیں: ربما كان الدواء داء. کبھی کبھی دوا جو ہے بیماری، اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے. کبھی بدخواہ بلائی کی راہ سلجھا دیا کرتا ہے، اور دوست فریب دے جاتا ہے. خبردار، امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں. یعنی اس دنیا کے اندر اگر آپ کو رہنا ہے اور اس دنیا کے لیے کچھ کمانا ہے، اس دنیا کے لیے زاد راہ کو اسی دنیا میں فراہم کر کے جانا ہے، تو آپ کو امیدوں میں، فقط امیدوں میں نہیں رہنا ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کر کے فراہم کر کے جانا ہے. تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے، فرصت کا مواقع کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے. مولا فرماتے ہیں: لیسا کل طالب یصیب ولا کل غائب یعوب.
ہر طلب اور سعی کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا ہے، اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا ہے۔ توشے کا کھو دینا، زاد راہ کا ختم کرنا اور عاقبت کا بگاڑ لینا ہی بربادی اور تباہ کاری ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ وہ ثمرہ ہوا کرتا ہے، جو تمہاری مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تاجر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہی کرتا ہے، کبھی تھوڑا مال فراوان سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ مثلا اگر مال فراوان ایسی مال جس کو حرام حلال کے راستوں کو دیکھے بغیر جہاں سے بھی ملے جمع کیا ہو، اور بہت سارا مال جمع کیا ہو حرام مال کا، وہ بہت سارا مال سے وہ حلال کا مختصر اور کم مال کیا ہے، بہتر اور بابرکت ہے۔ بس طینت مددگار میں کوئی بلائی نہیں ہے۔ جس کی طینت پست ہو، جس کی فطرت پست ہو، اس کی مددگاری میں کوئی بلائی نہیں ہے۔ اگر وہ مدد کر بھی لے تو جا کے اپنی اصلیت دکھائے گا، اس کی مدد میں کوئی بلائی نہیں پائی جاتی۔ اور نہ بدگمان دوست میں جب تک زمانے کی سواری تمہارے قابو میں ہے، اسے تباہ کرتے رہو۔ اور بدگمان دوست بھی آپ کے فائدے میں نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے اس مکتوب کے اندر مختلف زاویوں سے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے دیا ہے، دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا ہے، کون سی مال کو کمانے کے لیے تپ و دود کرنا ہے، کیسے لوگوں سے دوستی کرنا ہے، کس طرح کے لوگ نفع بخش ہے، کیسے لوگوں سے واسطہ رکھنا ہے۔ یہ تمام نصیحتیں اس مکتوب کے اندر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد۔ سابقہ نشست میں واجبات والدین میں سے کچھ مطالب ہمارے سامعین کی خدمت میں عرض کر چکا تھا، یعنی وہ چیزیں جو والدین کے اوپر واجب ہے ان کا رعایت کرنا والدین کے ذمے میں ہے، لازم ہے کہ والدین ان چیزوں کی رعایت کریں۔ انہی چیزوں میں سے دو چیزیں گزشتہ نشست میں بیان کر چکا تھا، اور آج ایک مورد کو بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ بعض مربین کا کہنا یہ ہے کہ واجبات والدین میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کی رعایت کرنا والدین کے اوپر واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ضروری ہے والدین بچوں کے ساتھ سلوک کے معیارات پر متفق ہو، یعنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے باپ جو کہتا ہے ماں بھی اس کی تائید کرے، یا ماں جو کہتی ہے باپ اس کی کیا ہے تائید کرے، یعنی معیارات مختلف نہ ہو۔ اگر باپ بچے کو کسی زاویے میں لے جانا چاہتا ہے، اگر ماں اس کی مخالفت کرے، یا ماں ایک راہ دکھانا چاہتی ہے بچے کو، باپ اس کی مخالفت کرے، تو وہاں پر وہ تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر معیارات مختلف ہو جائے ماں باپ کے تو صحیح تربیت نہیں کر پائیں گے۔ ایک یہ چیز۔ دوسری بات، والدین اپنے روزمرہ کام میں، اپنے روزمرہ زندگی میں اپنے کاموں سے واپس آنے کے بعد بچوں کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رکھے، تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ بیٹھے، اور اپنی زندگی کے نظام کا ایک جز بچے کو بھی کیا ہے سمجھانا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ سکھایا جائے تاکہ بچہ یہ محسوس کرے کہ ہمیں والدین کی ضرورت ہے۔
ہمارے والدین ہمارے خاطر کیا کر رہا ہے، دن میں جا کے کون کون سی مشکلات اور تکلیفات اٹھا رہے ہیں، اس کے بارے میں بچے سمجھے. یعنی اپنے امور زندگی کہ جو دن میں آپ روٹین سے جو افعال انجام دیتے ہو، ان میں سے کچھ چیزیں بچوں کے لیے بیان کرے تھوڑی دیر بیٹھ کر، تاکہ بچے اس حقیقت کو جان سکیں. اور حیات اسرہ میں اس شعور کو پیدا کرانا، کسب کرانا اور اس شعور کو اجاگر کرنا والدین کی قوت اور مدد سے ہو سکتا ہے. اگر والدین اپنی روزمرہ زندگی کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہی نہ کرے تو بچوں کے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ ہمارا والد بھی کہیں جا کر کام کر رہا ہے، سختی اٹھا رہا ہے، ہمارے خاطر زحمات اٹھا رہا ہے. اس کے بارے میں یہ شعور ہی بیدار نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے روزمرہ زندگی میں سے کچھ چیزوں کو بچوں کے لیے کیا ہے بیان کیا جائے، پیش کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ ہو کہ ہمارا باپ بھی وقت کا محتاج ہے، ہمارا والد صاحب بھی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں رہنے دیں تاکہ باپ استراحت حاصل کر سکیں یا تلاوت قرآن کر سکیں یا اپنے کاموں کے بارے میں ممارست کر سکیں. یعنی بچوں کے اندر بھی یہ شعور ہونے چاہیے کہ جب باپ اپنے روٹین سے کام سے واپس آتا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت دیا جائے، باپ کو بھی تھوڑا سا آرام کرنے کا ٹائم دیا جائے. ایسا نہیں کہ آپ بچے دن بھر گھر میں کھیلتے رہیں اور والد تھکا مار کے ہار کے آتا ہے تو وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو شور و شرابت کر کے بچے اس والد کو بھی کیا ہے تنگ کرائیں. تو یہاں دوسری جہت سے بھی جس طرح والدین کے لیے ضروری تھا اپنے امور زندگی میں سے کچھ بچوں کو سکھائے اور اس شعور کو بیدار کرائے، اسی طرح بچوں کے اوپر بھی ضروری ہے کہ والدین کے لیے بھی تھوڑا سا وقت اور مہلت اور فرصت دیا جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بالخصوص لڑکی کے حوالے سے ہیں، بیٹی ایک ایسے باپ کی طرف محتاج ہے جو بیٹی کو یہ احساس اور شعور دلائے کہ بیٹی آپ کا تعلق ایک ایسا صنف نازک سے ہے کہ لیکن اس صنف سے تعلق ہونا خیر اور اچھائی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور کہیں بیٹی آپ کے لیے اچھائی اسی میں ہے، یہ سکھائے بیٹی کو آپ کے لیے اچھائی اسی میں ہے کہ آپ فضیلت، عفت اور استقامت کی لذت حاصل کریں اس صنف میں ہو کر بھی. یعنی آپ اگرچہ صنف نازک میں ہیں لیکن آپ اپنی عفت، اپنا حجاب اور استقامت دین کے حوالے سے ہو یا معاشرے کے حوالے سے ہو یا ریلوے سسٹم گھر کے اندر جو خاندانی نظام کے اندر جو بیٹی کا کردار ہوتا ہے، مثلا جب وہ بہو بن کے جاتی ہے تو جو بہو کا کردار ہوتا ہے، جب ماں بنتی ہے تو جو ماں کا کردار ہوتا ہے، ان تمام کرداروں کو باپ بیٹی کے ذہن کے اندر ان تمام چیزوں کو ڈالے. اور یہ شعور بھی والدین کے اوپر ضروری ہے کہ بیٹی کے لیے بھی ان چیزوں کو سمجھا کر اس شعور کو بھی بیدار کرایا جائے. پانچویں چیز یہ بیٹے کے حوالے سے ہے، بیٹا بھی ایسے باپ کا محتاج ہے جو صاحب قوت اور فہم و فراست کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ عطوف، مہربان اور محبت اور بچوں کے ساتھ عشق اور ہمہ وقت اپنے سب کچھ کو بچوں کو اوپر نشاور کرنے والے باپ کا محتاج ہے بیٹا بھی. یعنی وہ چیزیں والدین بچوں کو دے جو والدین کے اوپر دینا ضروری اور واجب اور لازم ہے. یعنی یہاں تک والدین کے اوپر جو چیزیں واجب اور لازمی ہیں ان کو ہم نے بیان کیا. خلاصتاً سب سے پہلا ہم نے یہ بیان کیا کہ گھر کے اندر عشق و محبت اور اطمینان کی فضا کو قائم کیا جائے. دوسرا یہ کہ بچے کی تربیت اس نہج پر کیا جائے جب وہ بچہ معاشرے میں آ جائے تو اس معاشرے کے اندر بھی اس بچے کی وجہ سے کیا ہے تبدیلی آ جائے اور تب اس کو جتنی محنت اس نے اپنے بچے کی تربیت کے اوپر کی ہے اس پر وہ فخر محسوس کرے. یعنی اس نے جملہ یہ ادا کیا تھا
کہ بچوں کی صحیح تربیت کر کے فخر حاصل کرے، اپنے آپ کے لیے رتبہ حاصل کرے والدین۔ اور تیسری چیز یعنی بچوں کے اوپر اس طرح محنت کرے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کے معیارات اور سلوک کے تربیت میں دونوں متفق ہو، ایک دوسرے کے کیا ہے اپوز میں، ضد میں نہ ہو، دونوں متفقاً کیا ہے بچے کی تربیت کرے، یعنی ایک ہی راہ پر دونوں ماں باپ دونوں بچے کو لے جانے کی کوشش کریں۔ بس یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، آنے والی نشست میں انشاءاللہ یہ تھے یعنی واجبات اسرہ، اور آنے والی نشست میں ہم اپنے سامعین کی خدمت میں وظائف اسرہ کے حوالے سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بس دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں وہ ان والدین میں سے قرار دے جو اپنے بچوں کو حقیقی معنوں میں تربیت کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی تربیت اور اپنے اسرہ کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔